اسامہ صاحب اس وقت فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں دھکتے فلسطینیوں کے ساتھ، ہسپتالوں میں حملے کر رہے ہیں اور ہسپتالوں میں آکسیجن گیس ختم ہو چکی ہے، بچے چھوٹے بچے نامولود بچے شہید ہو رہے ہیں. اس بارے میں بتائیں یہ معاملہ کب حل ہونے جا رہا ہے؟ شفا ہاسپٹل کا آپ نے سنا ہوگا، اس میں روز ڈیلی بیسس پہ حملے ہو رہے ہیں. آج مسجد ایک شہید کی گئی ہے، آج اس میں نمازی شہید ہوئے، 30 کے قریب نمازی شہید ہو گئے. فلسطین کے والے سے ہمیں کچھ بتائیں، آپ کو حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور مسلم امہ سو رہی ہے، پتہ نہیں مر گئی ہے کیا ہو گیا؟ نہ کوئی بیان اس طرح سے آ رہے ہیں، ٹوٹلی بالکل ہی سعودی عرب کا رول دیکھ لیں. اور تو سعودی عرب کے جو جس طرح عرب نیوز ہے، مختلف چینلز ہیں، ان پہ تو کوریج بھی ایک طرح کی نہیں دکھائی جا رہی. ٹوٹلی الجزیرہ کے علاوہ پاکستان میں کچھ چینل میں کوریج ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی الجزیرہ کے علاوہ کچھ چینل کور ہی نہیں کر رہے. دنیا کو کیا ہو گیا، مسلمان ممالک کو کیا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ صرف بے نقاب ہو رہے ہیں. اصل میں جو جس کا ہے وہ پتہ چل رہا ہے کون کس کا ہے. اور یہ سارے پپٹس گورنمنٹس جو بنائی گئی ہیں انٹرنیشنل ان کی جو زائنسٹ ان کے تحت، تو وہ آپ کو ہمیں ایکسپوز ہو رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی، یہ بلکہ نوٹ کر لیں کہ یہ اسرائیل کا لاسٹ فیز ہے. اس دفعہ اسرائیل جو ہے وہ اب نہیں سروائیو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ نے اس کے انویسٹر سارے بھگا دیے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیاں وائنڈ اپ کر کے نکل چکی ہیں. صرف ابھی یہ ادھر اموات ہو رہی ہیں، لیکن اکنامک کرائسس ادھر بھی بہت بڑا آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا جو پلانیٹری انڈیکیشن ہے نا، وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا جس حد تک بغیرت کو بھی غیرت آ جائے. ان سارے بغیرتوں کو بھی غیرت آ جائے گی، اور یہ بچے اور یہ لوگ اتنے مار دے گا کہ کسی بھی ملک کے پپٹ حکمران کے پاس وجہ ہی نہیں بچے گی کہ فلسطین کے حق میں اس کو سپورٹ میں جانا پڑے گا. پلس یہ خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے. یہ کسی بھی دن آپ کو پتا چلے گا کہ ایران اور یہ شام اور امریکن بیڑی بیڑے اور یہ ساری آگ اچانک لگنی ہے. اور یہ آگ کے پیچھے رشیا نے بھی انوالو ہونا ہے، چائنا نے بھی انوالو ہونا ہے. یہ پورا پلینگ فیلڈ اگلا جو جنگ کا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس پہ کبھی بات ہی نہیں کی. ایٹم بم بنانے والا دنیا کا سب سے پہلے ملک جو تھے وہی ہیں جو اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، حالانکہ وہ خود مطلب اس میں جی آپ غائب ہو گئے تھے. جی آپ بھی ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں اب کہاں سے تھے، کہاں سے شروع کریں؟ دنیا پہ پابندیاں لگاتے ہیں اٹامک کنٹریز. ایٹم تو دیکھیں انسانیت کچھ کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی ایک کرسچینٹی بتا دے، ان کا پوپ دے نا ایٹم بم کے خلاف حق میں فتویٰ کہ یہ جائز ہے، تو یہ یہودی دیں، ان کا کوئی اپنا وہ دے دے ربی، آپ کا کوئی بڑا عالم دے نا، نہیں دے سکتے. دوسری بات، جب یہ لوگوں کا کاروباری اسلحہ بن گیا، دنیا نے اس پہ کیوں نہیں بولا کہ بھائی امریکہ، رشیا، چائنا، یہ سب، اسرائیل اور یہ سب، یہ اسلحہ کیوں اتنا ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اسلحہ کی مارکیٹ کو کیوں؟ اب دیکھیں جب پروڈکٹ پڑی ہوگی تو اس کا بائر بھی چاہیے، بائر چاہیے تو جنگیں چاہیے تو ایسی جنگیں چاہیے جس میں اپنوں کا نہیں غیروں کا خون بہے. تو یہ تو اسرائیل کا ادھر جیسے کہتے ہیں نا کہ وجود ہی عرب کو اسی دن کے لیے رکھا گیا تھا کہ پورے عرب کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے، اور آج اسی کا نقشہ بن رہا ہے. بلکہ امریکہ میں بھی بڑی ریزسٹنس ہو رہی ہے، کیونکہ امریکیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ امریکہ اس جنگ سے پورے عرب کو اپنا دشمن کر لے گا اور اس کے جتنے مفادات ہیں وہ ہٹ ہو جائیں گے، اور آج تک کی گئی اس کی محنت پہ پانی پھر جائے گا، اور اس کا فائدہ اٹھائے گا رشیا اور چائنا، جو کہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ جیسے پچھلے دنوں رشیا کے بڑا قریب نظر آیا. پھر ایران صلح رشیا نے کروا دی، چائنا نے پیچھے مطلب اس میں رول پلے کیا ایران اور سعودیہ کو ایک پیج پہ لانے میں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایکچولی جو بھی سب ہو رہا ہے وہ امریکہ کی جڑیں مضبوط نہیں کر رہا، کھوکھلی کر رہا ہے. اور یہ ابھی تو مزاحمتی گروہ آپ دیکھیں گے کئی ملکوں کے، مصر کے، شام کے، یمن کے، یہ سارے حوثی ہو گئے، حشد شابی ہو گئی، جو امام حسین برگیڈ ہے،
حزب اللہ ہے اور پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ سب تو جائیں گے ہی جائیں گے. یہ آپ کو کئی ملک بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں انوالو ہوں گے، مجبوری بن جائے گی، خوشی سے نہیں ہوں گے لیکن مجبور ہو کے اس کا حصہ بنیں گے. تو اس لیے اس جنگ کو تو میں نہیں دیکھ رہا سمٹتے ہوئے، بلکہ اس جنگ میں اسرائیل نے اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہاں تک چلے جانا ہے کہ پھر اس کو اب سارے اس کے اوپر گرے بغیر، مطلب سارے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اس کو برباد کرنے کے لیے. یہ اس حد تک برباد کرے گا، اس حد تک یہ بچے مار دے گا، اس حد تک یہ لوگ مار دے گا کہ کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا. آپ کے بے شک آپ جن کو کہہ رہے ہیں نیوٹرل یا بے حس حکمران، وہ بھی جیسے کہتے ہیں نا چیخ اٹھیں گے. تو یہ بس ٹھیک کچھ دن کی بات ہے، اس پہ جیسے کہتے ہیں تیاری رکھیں. ٹھیک. اچھا اسامہ بھائی، اس وقت تقریباً 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے سارے یہودیوں کی دنیا بھر میں، 1 کروڑ سے کچھ زیادہ، 10 سے 15 لاکھ کے قریب امریکہ میں ہے، اور ایران میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے یہودی مذہب کے لوگ ہیں، پیروکار ہیں اس وقت. اس وجہ سے بتائیں، لیکن جو زیونسٹ ہیں، یہ زیونسٹ کون ہوتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیسیکلی جو فساد کی جڑ تو یہ زیونسٹ ہے نا. جی دیکھیں، جیوش ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، پریکٹیسنگ ہو، تو وہ دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے. کوئی بھی بالکل مذہبی شخص جو اپنے مذہب پہ باعمل ہے، وہ بالکل بھی انسانیت کے لیے یا کسی بھی مذہب کے لیے خطرہ نہیں ہے. بالکل. خطرہ ہمیشہ دنیا پرستوں سے رہا ہے، دین پرستوں کو. اور یہ جو زائنسٹ ہیں، یہ ایکچولی ون ورلڈ آرڈر کے قائل ہیں. بس ان لکیلی یا لکیلی یا جو بھی کہیں، یہ ہیں کیونکہ بائی بورن یہودی، یا یہ اس سے پیدا ہوئے یا اس حالات میں پیدا ہوئے جب ان کو مارا گیا، بڑا ان کو وہ کیا گیا، تو ان کے اندر ایک نفرت، جیسے کہتے ہیں نا، نفرت نے ان کی آبیاری کی، ان ذہنوں کی. تو جو آج دنیا کو، بلکہ ان کا پلان ہے کہ دنیا کی آبادی کم کرو، ریسورسز پہ قبضہ کرو، ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، زیادہ لوگ دنیا میں ہوں گے تو ریسورس کھا جائیں گے، تو ان کو مارو، بیماریاں، یہ کرونا، یہ اس طرح کی چیزیں. تو زائنسٹ ایکچولی پوری دنیا پہ قابض ہے. وہ صرف یہودی نہیں ہے، وہ سارے دنیا پرست ٹولہ ہے، مذہب کا لبادہ ہے. یہودی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کینیڈا میں کہ بھئی ہمارے نام پہ اسرائیل میں خون نہ بہاؤ، ہم تو خود مطلب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، یہودی بھی کنڈیم کر رہے ہیں. تو یہ زائنسٹ ایکچولی امریکن، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ملکوں کے گئے ہیں وزیر اعظم بھاگ کے ادھر، ہر اس ملک کا وزیر اعظم گیا ہے جو زائنسٹ کنٹرول میں ہے، جو زائنسٹ کنٹرول کر رہے ہیں. ہر ملک، ہر اس ملک کا. آپ کا میڈیا، آپ کے ملک کے میڈیا دیکھ لیں، آپ کے کبھی مجاہدین کہتے تھے، آج جنگجو کہہ رہے ہیں. جنگجو، دہشت گرد، مطلب جنگجو ورڈ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ مجاہد کہنا اب جو ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں انڈر کنٹرول آف دیٹ چین ہے. اب آئیں اس بات پہ کہ یہ جو آئرلینڈ کی مثال چلے میں آپ کو دیتا ہوں. آئرلینڈ واحد یورپین ملک ہے جو زائنسٹ کنٹرول میں نہیں ہے. آئرلینڈ کو ہمیشہ نا پاکستان کی طرح سمجھا کریں، کیونکہ آئرلینڈ کی ہسٹری اور پاکستان کی سیم ہے. مجھے ایک آئرش ملا بڑے عرصہ جب میں یو کے میں ہوتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ ہم نا جناح کی اور اس کی سنا کرتے تھے ریڈیو پہ، جیسے یہ انہوں نے گوروں سے آزادی حاصل کی تو ہم نے بھی یہ برٹش سے ایسی آئرلینڈ آزاد کروایا، ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کے نقش قدم پہ. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آئرلینڈ واحد ملک تھا جس نے اپنا ان کو سفیر کو بھگایا اسرائیل کے. ای یو میں، یورپی یونین میں اگینسٹ انہوں نے بڑی تقریریں کی ہیں، بڑا پروٹیسٹ ہیلڈ کیا ہے. تو آئرلینڈ کا تو کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے آپ سے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ زائنسٹ کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پورے یورپ میں ایک ہی آزاد سٹیٹ ہے، وہ ہے آئرلینڈ. آزاد لوگوں کی زمین ہے، آزاد لوگ ہیں وہاں، کیونکہ وہ اکنامکلی ان کے شکنجے میں نہیں گئے، تو اس لیے وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. تو اس کو مذہب کا رنگ نہ دیں، یہ دنیا پرستوں اور دین پرستوں کی جنگ ہے. اس میں عیسائی مسلمان کی کوئی ڈویژن نہیں ہے. بالکل. لیکن اسامہ صاحب، جس طرح آپ نے خود بتایا، اگر 1 کروڑ کے قریب اسرائیلی ہیں اور زیونسٹ کی تعداد تو اس سے بھی کم ہے، تو ایسے کیا ہے ان میں کہ انہیں پوری دنیا میں کنٹرول کر
कर चुके हैं। अमेरिका उनकी बात मानता है, पूरी दुनिया उनकी बात मानती है, जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह से होता है। उसके बारे में बताइए, क्या वजह है तो आपको लगती है? देखिए, शैतान ने अपना जाल चलना है, वो शैतानी मुकम्मल उनको सुपरमेसी हासिल है। बात तो यह है कि खुदा परस्तों ने वैसा सोचा नहीं ना कुछ। खुदा परस्तों ने क्या सोचा कि हम एक दुनिया में अमन कायम करें, हम असले से खाली करें, कभी कोई कंट्रीब्यूशन, कभी कुछ सोच ही नहीं आई। जब खुदा परस्ती में ताक नहीं रहेंगे तो दुनिया परस्तों ने कब्जा करना है, उन्होंने ही छाना है ना। आपने मैदान ही खाली उनके लिए छोड़ दिए। आप सोच ही नहीं रहे कि ये जरूरी है कि हम लोग एक अच्छा ह्यूमन फ्रेंडली इकोनॉमिक सिस्टम हमने दिया। जब हमने दिया नहीं तो हमने सोचा नहीं, तो वो बनेगा कैसे? तो उसके मुकाबले में जो भी कोई कुछ ला के बेचेगा वो अगला लूट के ले जाएगा आपको। बचाओ तो आपने, हमने करना था, दूसरे उन लोगों ने करना था जिन्होंने ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करने थे, वो नहीं किए। तो इसलिए उनकी जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि वो जैकपॉट्स लग रहे हैं। जब आप लोगों को सेंस आ जाएगी, जब आप लोग उस निजाम के एंटी निजाम क्रिएट कर देंगे, तो डेफिनेटली वो रुक जाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर सकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सामा भी आपके वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।